دوستوں آج ہم آپ کو ایک چھوٹے ملک کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ ملک ہے جو ہزاروں جزیروں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے 3 چیزوں کو اسٹریٹجک اہمیت دی ہوئی ہے۔ وہ نمبر 1 ثقافت ہے، دوسری ان کی روایت ہیں، اور تیسری ان کی ٹیکنالوجی ہے۔ بہت ہی مہمان نواز ہیں، عزت دینے والے ہیں، اور فیاض بھی بہت ہیں۔ پاکستان سے 1952 سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ 13 کروڑ کی جو ہے نا ان کی آبادی ہے۔ بدھ مت جو ہے وہ مذہب کے طور پہ وہاں ہوتا ہے۔ 7,66,000 اسکوائر میل اس کا رقبہ ہے تقریباً، اور 1947 میں انہوں نے ایک طرح سے دوسری زندگی حاصل کی، ری کانسٹیٹیوٹڈ ہوئے وہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کا نام ہے جاپان۔ بالکل ہمارا آج کا موضوع ہے جزیروں پہ مشتمل جاپان کی کہانی کیا ہے۔ اس کا پرانا نام جو تھا یاموٹو تھا، ٹھیک ہے۔ کیپٹل جو ہے ان کا ٹوکیو ہے۔ زبانیں وہاں جاپانی بولی جاتی ہیں، کورین بھی بولی جاتی ہے، ہاکا بھی بولی جاتی ہے، اور مینڈرائن بھی بولی جاتی ہے۔ سیاسی نظام ان کا جو ہے اس میں بادشاہت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا بادشاہ جو ہے وہی ماشاءاللہ لش پش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ 1868 سے کنٹینیولی یہ بادشاہت کا نظام چلا آ رہا ہے۔ ویسے جمہوریت بھی ہے، لیکن وہ بادشاہ کو جو ہے نا جواب دیتے ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ڈومینیٹنگ پارٹی ہے وہاں پہ، جو 1947 سے چلی آ رہی ہے۔ 1947 آپ کو بار بار نظر آئے گا، اس کو ہم آخر میں دیکھیں گے کیوں آتا ہے۔ معیشت اگر دیکھی جائے تو جاپان جو ہے اس کی معیشت مضبوط معیشت ہے۔ $1.4 ٹریلین جو ہے وہ اس کے ریزروز ہیں، اور جناب دنیا کی 4 بڑی معیشتوں میں شامل ہے جناب۔ اور یہ خیال رکھے گا ان کا جی ڈی پی جو ہے 5.6 ٹریلین ہے، اور $52,120 جو ہے ان کا پر کیپٹا ہے۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جاپان کی کرنسی جو ہے وہ تو کرنسی ین ہے، لیکن کوریا کو اور تائیوان کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، لہٰذا جو تائیوان کی ین اور کورین ین ہے وہ بھی وہاں پہ عوامی کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جاپان جو ہے وہ تقریباً اس کے اندر 38,000 سال پرانے آثار ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی زمانے پنگے والا ملک تھا یہ بھی، تو اس سے جنگ عظیم اول میں بھی اور دوئم میں بھی دونوں میں حصہ لیا ہے، جس میں پھر بعد میں جنگ عظیم دوئم میں جو ایٹم بم کا استعمال ہوا ہے سب سے پہلے جاپان میں ہی ہوا ہے۔ تو ایٹم بم ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے گئے ہیں۔ 1947 کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا طرز زندگی بدلا ہے۔ پہلے جنگ و جدال میں رہتے تھے۔ جاپان ہی وہ ملک بھی ہے جس نے باقی دوسرے ممالک پرتگال، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ مل کے چین پہ بہت عرصے تک جو ہے چڑھائی کی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے کچھ حصوں پہ قبضہ کریں، اور اس کے کچھ حصے پہ جاپان کا قبضہ بھی رہا۔ تو یہ پہلے اگریسو قوم تھی، اس کے بعد یہ پیسو قوم ہو گئی، اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ 1955 سے جو ہے ان کی معیشت بہت تیزی کے ساتھ اوپر گئی تھی، لیکن 1990 میں جا کے تھوڑا بریک لگا۔ سسٹینیبل ابھی بھی ہے یہ، لیکن جو بہت ریپڈ گروتھ تھی اس میں جاپان کا نام نظر نہیں آتا۔ جاپان کی سرحدیں صرف پانی سے ملتی ہیں، کیونکہ جزائر پہ مشتمل ہے۔ ہاں دور اگر دیکھا تو آپ کو فلپین تھوڑا سا فاصلے میں نظر آئے گا، کہیں چین نظر آئے گا، کہیں ساؤتھ کوریا نظر آئے گا، باقی پانی ہی پانی ہے۔ تو جناب کہتے ہیں 13,000 سے زیادہ جزیرے ہیں جس پر جاپان مشتمل ہے۔ بے انتہا زلزلے آتے ہیں، اور انہوں نے اپنا لائف سٹائل اسی حساب سے بنا رکھا ہے۔ میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ 3 چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اپنی ثقافت سے فخر ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے سامنے بہت اچھے طریقے ڈسپلے کرتے ہیں، اپنی روایات کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ کبھی موقع ملے تو جاپان ضرور جائیے گا۔ السلام علیکم۔